بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والسیدہ یا اللہ یا محمد یا علی یا سیدت یا حسن یا حسین یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سلام قولا من رب الرحيم یا رب العالمین مجلس عزا منظور و مقبول فرما میرا اللہ بانیان دا اہتمام و انتظام قبول فرما حاضرین مجلس شیعہ سنی دوست اکٹھن مالک نندی وحدت اچ برکت نصیب فرما تمام حاضرین مجلس کے نیک حاجات پورے فرما امام حسین بادشاہ دی زواری نصیب فرما میرا اللہ تمام مرحومین مومنین و مومنات دے درجات بلند فرما امام زمن دا جلدی ظہور فرما اللہم صلی اللہ محمد آل محمد اجل فرج آل محمد صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اونچی کر کے صلوات کر رہے ہو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین الصلاۃ والسلام رسول کریم ابو القاسم محمد صلی اللہ اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ صلوات اجازت ہے جناب ایمان والا نال خطاب ہے اے ایمان والے شعائر اللہ کی توہین مت کرو شعائر اللہ کی توہین نہیں کرنی تو پھر کیا کرنا ہے میں سفرنامہ نہیں سنوانا مجلس شروع کرنا توہین نہیں کرنی کیا کرنا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ
فإنها من تقوى القلوب. جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے گا وہ صرف زبان کا متقی نہیں ہے، دل کا بھی متقی ہے. یہ شعائر اللہ کیوں نے، کس لئی نے، یہ میری مجلس کا موضوع ہے. اللہ نے شاعر اللہ کیوں بنائے اور کس کے لیے قرار دیا. بن سمجھیں دے ہو بن، یہ آبادیاں دے کے بن بڑھائے جانے نجم، وہ کس لئی انہوں نے آبادی کی حفاظت، جن کی حفاظت کے لیے بن بنایا جاتا ہے، وہ حفاظت جن کے لیے بنایا جاتا ہے وہ زیادہ ضروری ہے. بن تو زیادہ ضروری وہ آبادی ہے جن حفاظت لئی بن بنایا ہے. اس شعائر اللہ کیوں بنائے؟ اس شعائر حسینیت کی حفاظت واسطے بنائے. شعائر حسینیت کی حفاظت کے لیے بن کے طور پر اللہ نے شعائر اللہ کو قرار دیا. یہ شاعر حسینیت ہے نا، علم پاک شاعر حسینیت ہے، ذوالجناح، شبیہ، تعزیہ، یہ شاعر حسینیت ہے. اسی تو امام حسین دی عزیداری تے اٹھن والے ہر اعتراض کا جواب ہے شاعر اللہ. مجلس سے متعلق کوئی اعتراض ہوتا ہے، کوئی شبیہ دے متعلق ہوتا ہے، تو اس کا جواب سانو ملتا ہے شاعر اللہ. اس کو ملتا ہے شاعر. پہلا اعتراض ہے کہ مجلس تسی آپ آندے ہو تو پردہ تھوڑے نال کیوں آپ؟ اعتراض ہے شاعر حسینیت ہے، جواب کیا دینا ہے شاعر اللہ. قرآن ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہیں. جڑا اعتراض کرے کہ تھوڑے پردہ مجلس کیوں آندے نے، انہوں آپ تھوڑے پردہ صفا تے مروہ تے کیوں جاندے نے؟ جڑا اعتراض کرے کہ جلوس کیوں ٹردی ہیں، انہوں آگ صفا تے مروہ دے درمیان کیوں نستی ہیں؟ اعتراض ہے شاعر حسینیت سے، جواب دیتا ہے شاعر اللہ. دوسرا ہے شاعر حسینیت ہے حصہ ذوالجناح. ذوالجناح پاک بھی شاعر حسینیت دا ایک حصہ ہے. جواب دینا شاعر اللہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. یہ جو جانور قربان کرتے ہو قربانی پہ، موٹے موٹے اونٹ، یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے. لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اور سمجھو تو تمہارے لیے خیر ہے. تو جڑے جانور نو تو قربان کریں وہ تیرے لیے خیر ہے، تو جڑا حسین کے قربان ہو جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور قربانی لے جانور دا احترام ہے، باقی ہر جانور دا نہیں. قربانی دے جانور دا ایک حکم ہے کہ یہ گل جڑی رسی ہے اس دا بھی ایک حرمت ہے، احترام. انہوں ٹورنا ہے تو انہوں اگے ٹورنا ہے. آپ ہی نے تو جنہوں تو قربان کریں اُدا احترام کریں تو شرک نہیں. کہ میں حسین کی سواری دے پیچھے ٹر پاواں، پھر آکھنا جی وہ گھوڑا تو نہیں، جی وہ
نہیں جڑی مسجد جا کے تسی نماز پڑھ دے ہوئے وہ مسجد ہے جڑی ابراہیم پڑھائی ہے نسبت ہے نا یہ منصوب ہے یہ مسجد منصوب ہے کعبے نال یہ گھوڑا منصوب ہے حسین دے ذوالجلال اور نسبت دا احترام تو ہر کوئی کرتا ہے ساڑھے تیتراز اس گل دا کرنا جیڑا کم باقی نہ کر دیں میں تے ایسا کرو اس گل تے اعتراض کر پہلا ساڑھے تیتراز ہے روندے نے کی کر دینے اسا مولا کو رونے تو بجلی دا بل دیکھ کے رونے اس دنیا جو آیا ہی بندہ روندے آندہ ہے روندے ہی بندہ آندہ ہے کیڑا ہے جڑا نہیں اور قرآن دی آیت ہے کہ رو زیادہ ہنسو کم رو زیادہ اور ہنسو کم بھئی جڑی شہر میں نسبت ہو گئی نا ہوندہ ایک احترام معزز عدالت دی جج صاحب چھٹی دے ہوئے ہون طریقہ ملدیاں پیاں ہون کرسی تے تشریف فرما نہ ہون اس کرسی تے کوئی نہیں باندھا بندہ دیوار تے ایک لگ کے کھڑے ہوئے ہیں مٹی تے بہ ہوئے ہیں اس کرسی تے کوئی نہیں باندھا بہ جا کرسی یہ ہے تے لکڑ دی اور نہیں جی دا احترام کرنا ہے تے جج باندھا ہے اور تو کرسی دا احترام کرنا ہے جن تے جج باندھا ہے میں گھوڑے کو سلام نہ کراں جن دی کانڈ تے معاشر دا جج باندھا یعنی کانڈ تے بولو جیڑیاں چیزاں آل محمد نال منصوب ہو جائیں اللہ انہاں نے قسمہ چکتا ہے نماز تو ہر کوئی پڑھتا ہے کہ اللہ حالانکہ ایسا کسی کی تعریف کرنی ہوئے نا نجم تو سارے جی بڑا اچھا آدمی کہ میں یار نماز علی ادا بندہ نو چنگی لگے اللہ پورے قرآن بھائی جواد حیدر نقوی صاحب پورے قرآن اللہ کسی نمازی کی قسم نہیں چاہیے پورے قرآن اللہ نمازی کی قسم نہیں چاہیے یعنی کہ نمازیاں واسطے فوائل للمصلین کچھ نمازی ہیں ان کے لیے وائل ہے ایک جگہ دے بیاد فتالیات ذکرن مجھے علی علی کرنے والوں کی قسم چونکہ نماز ہو رہے ذکر ہو رہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر نماز کا کام ہے وہ برائی اور بے حیائی سے روکے جو اللہ کا ذکر ہے وہ نماز سے بھی اکبر ہے اور کسی نے اختلاف ہوئے تو ہوئے میرے مسلک کا نام جنہیں نان آلے وہ میرا چھویں امام کی یاد ہے الذکر اللہ ولایت علی ابن ابی طالب جو اللہ کا ذکر ہے وہ میرے دادا علی کی ولایت ہے فتالیات ذکرن مجھے ذکر تلاوت کرنے والوں کی قسم مجھے علی علی کرنے والوں کی قسم مجھے تو جیڑیاں سواریاں آل محمد نال منصوب ہو ونجن نا اللہ انہاں نے قسمت ہے والعادی آوت زبہن فالموری آوت قدہن فالمغیر آوت صبحن فاثرنا بہی نقن فوسطنا بہی جمعن مجھے بھاگتے ہوئے گھوڑوں کے ناک سے نکلنے والی پھونکار کی قسم صبح سویرے حملہ کرتے ہیں مجھے اس کی قسم یہ دشمن کے گرد گھیرا تنگ کر دیتے ہیں مجھے اس کی قسم دھول اڑا دیتے ہیں مجھے اس کی قسم اللہ پنج قسمہ کٹھیاں چاوے انہاں دے گھوڑے دیاں اداواں دیاں سمجھ آ رہی ہے جیڑی شاہ انہاں رل ونجے نا منصوب ہو ونجے
وہ بڑی معزز بن گئی. وہ جی آپ اس گھوڑے کو تو یاد آپ نے رکھا ہوا ہے جس نے حسین کو اٹھایا. باقی بھی تو کچھ لوگ تھے جنہوں نے معزز ترین لوگوں کو اٹھایا. اسا گھوڑے کا احترام صرف اس واسطے نہیں کر دے کہ اس حسین نے اٹھایا. اسی پتہ کیوں کر دیں؟ اسا گھوڑے کا احترام اس واسطے کر دیں بھاویں سامنے 9 لاکھ اے نسیا نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جڑا بھئی مومن لفظ ہے نا میں تو لڑاون نہیں آیا. شیعہ سنی کا ساتھ ہے کچھ باتیں جڑیاں پراپگنڈا کر کے غلط ذہن پاتی ہیں میں سمجھاؤں نا. لفظ سے مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہے. پوچھا گیا سرکار تو پھر مومن کون ہے؟ فرمایا مومن اسے کہا جاتا ہے جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے کافر بھی محفوظ ہے. کیا وجہ ہے اساں اپنے آپ کو کافر کھڑوائے کہ مقابلے کے ساتھ یزید کوئی کافر نہیں سکتا. اساں اتنے پرامن ہیں اور قرآن بھی آگے هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. خالق وہ ہے مخلوق 2 قسم کی ہے یا کافر یا مومن. تو نجم سانو انہاں لوگوں ہی کافر سکے جن اپنے آپ کو مومن ہی نہیں سکتا. باوجود بھی ایسا برداشت کیتا ہے. مومن لفظ جڑا لفظ مومن ہے نا کہ امن ہی چلی ہے. امنو یؤمنو ایمانن امن سے نکلا ہے لفظ مومن. امن وہ مومن ہوتا ہی نہیں جو پورا امن نہ ہو. یہ اور بات ہے کہ علی کی بات محمد بھی کرے تو اجتماع سے خطرہ ہوتا ہے. مومن لفظ نکلا ہے بولو امن. امن کی میں ہوندہ ہے؟ امن دان سوٹیا چایا نہیں ہوندہ. امن برداشت ڈالا. کچھ مننیاں پونیاں کچھ وہ جڑے صلح جو لوگ ہوندے نا شالا ہر علاقے ہر وسطی مومن اہل تشیعہ لے پاسوں نہیں مومن تے اہل سنت لے پاسوں نہیں مومن. صلح جو لوگ جڑے ہونے نا وہ کوئی نہ کوئی درمیان سیلوشن پیش کر دے ایک راستہ یار انج نہیں انج کر رہا اس طرح انہیں نال امن کہنا. کچھ مننیاں پونیاں کچھ مناونیاں پونیاں. تیرے آنکھے تے حسین کی سواری میں رکے نا میرا آنکھا تو چمان. تیرے آنکھے تے حسین کی آخری سواری میں رکے نا میرے آنکھے تے حسین کی پہلی سواری دا کلمہ تو چھوڑ. حسین دی پہلی سواری حسین دی پہلی سواری ذوالجناح نہیں بلکہ خود مصطفیٰ. کسی دیکھنے والے نے کیا کہا کیا سواری ہے؟ حضور نے فرمایا یہ نہیں کہہ سکتا کہ سوار کیسے ہے. آپ پڑھ دیں بھی ہیں سارا شاعر حسینیت کے بارے پر تو گزارش ہے جناب. پھر آپ پڑھا جی یہ اور برادران اہل سنت تسی اس جملے جو حق اسی کے پاسے ہو جاؤ. ساڑھے آپ نے حلقہ جو آواز آمن لگے ہیں جی مذہب کی جی توہین ہو رہی ہے. ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. مذہب دی بڑی نام بری ہو گئی ہے جنہیں تو آج کے دیوار دے پتھر مارن ہے. دنیا کی آگسی مسلمان بڑا عالمگیر مذہب ہے. سیانے اتنے نے دیوار میں پہ پڑتے ہیں دے مار تو ساڑھے چھوٹے. کیوں مار دیں؟ جی شیطان حالانکہ دیوار ہے بنائی آپ ہی اگے چھوٹی جے لیے ہونا
ودا چھوڑا نے شیطان کو مسلمان ودامن تو شیطان کو ودامن گھٹامن تو کل ایمان کو گھٹامن تو یار بندے سوچیں نہیں کیا لوجک ہے بھئی یہ کیوں پہ مار دیں دیوار بھئی یہ بڑا شیطان ہے یہ آدھی کا ایک کچھ نہیں میں آپ ہی مار آئیں دے کیلی حسن علی گل دے وہ مار لیکن اپنے وچوں تو شیطان کھا جو وہ ماردہ جو نہیں ہے دیوار نو پیا مار دے آنے ارے نہیں ہے دیوار لیکن میں شیطان نظر آندہ ہے میں تاں زور دا ماردہ یہ گال سمجھاون دی کوشش میں بیٹھا کرے نا تے کو پتھر دی دیوار ایک شیطان نظر آندہ ہے میں کو علم دے کپڑے عباس نظر نہیں آندہ اعتراضات تو انہوں پتہ ہے نا سامری بربلا چھوڑا سامری اتری لیاں دا وعدہ تے 40 دن بعد حضرت موسیٰ واپس تشریف لائے سامری پیچھے وہ سونے دا بچہ بنا انہاں آگا کیویں ہی دی پوجا کریے یہ تو بول گا ہی نہیں سامنے آگا میں تو بلوا ہی دینا بڑے نوے پہ بولیں دے توارے ناری میں کرنا اور یہ بولن پہ گیا سونے دا بچہ تامت انہوں نے یقینی خلاف ہویا کہ انہوں چھوڑ کے دے یہ پوجا شروع کر دی معصوم سے پوچھا گیا کہ وہ سونے کا بچڑا کیسے بولنے لگے فرمایا سامری نے حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے سنوں مٹی اٹھا کر اس میں ڈال دی جبرائیل اس خانوادے دا خدمت گزار ہے اس خانوادے دا خدمت گزار ہے جڑا نوکر دے گھوڑے دے سنبان دی مٹی بے جان شاید پاؤ بولن لگویں دی حسین دے زلجناہ دے سنبان دی مٹی میت کے ساتھ اٹھی باوے تو شاک نپیا کریں یہ شبیہ بابا یہ میں مسجد شبیہ شبیہ اللہ نے بڑیاں چنگیاں لگ دی ہیں فرعون دے دربار ایک مسخرہ ہا جڑا کہ حضرت موسیٰ دی توہین کردہ یہ میں حضرت موسیٰ بولے وہ بولے یہ میں حضرت موسیٰ دے مونڈے تے ابا اس وی رکھ لئی یہ میں ہتھیں آسا اس وی چوک لئی حواری حسن حضرت موسیٰ نے دلی طور پہ تکلیف کی لشکر سمیت فرعون غرق ہو گیا یہ ہائی وچ دے بچ گیا فرعون دے لشکری کیا دے بچ گیا حضرت موسیٰ ہوئے غزبان ہا قبریل ہا دور تے جا کے موسیٰ سوٹیاں سٹ جاتی ہیں سارے پاس ایک محاور اختیار ہے اس قسم کا محاور ہے کوئی بندہ کوئی کام چھوڑے نا استعفیٰ دے دے یا سرنڈر کرے تو وہ دنی فلانے سوٹیاں سٹ جاتی ہیں حضرت موسیٰ سوٹیاں تے آسمان دو ایک کیا دے تُسی تو نظر آندے نہ ہو یہ بھی تیرے مولا کو پوچھا گیا وہ کون سا نور تھا جس کی جھلک موسیٰ برداشت نہیں کر سکتا وہ اللہ کا تھا فرمایا نہیں وہ آپ کا تھا فرمایا ہمارا بھی نہیں تھا تو پھر کس کا تھا فرمایا وہ تو علی کے شیعوں کا نور تھا عرش کی پچھلی جانب علی کے شیعہ کچھ رہتے ہیں یہ ان کا نور تھا جس کی جھلک موسیٰ برداشت نہیں کر سکتا حضرت موسیٰ چھوٹیاں سڑ کردیاں جی تسی نظر آندے نہ ہو تے اسی اپنے آپ نو ایک ہیں
اپنا دشمن نہیں بھی چھوڑا تے جس مینوں تکلیف دیتی ہے انہوں چھڑ دیتے چنگی نہیں بھی فرمایا تو فرش تے رانا ہے کہ میں عرش تے بھی اٹھتے ہونا تیری میری سوچ میں اتنا فاصلہ ہے جتنا خالق کے مخلوق کی فاصلہ ہے وہ ٹھیک ہے تیری توہین کردہ لیکن بندہ تا تیری شبیہہ نا غیرت کردگار بھی غیرت گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے کلیم دی شبیہ فرعون دے لشکر گھر کر چھوڑا حالانکہ نجم انما الاعمال بالنیات دار و مدار نیت تو نیت ٹھیک ہوئے نا جیڑی شے باعث مضر ہوئے وہ شے بھی شفا بن ویندی ہے جو نیت ٹھیک ہوئے یہ جڑا بلغم ہے نا بلغم اینے واسطے طب آدھی ہے ڈاکٹری آدھی ہے کہ انہوں نکلو نہیں انہوں باہر سو بدن دا فضل ہے یہ اندر جاسی بیماریاں کی دفع بابا بطول دا آدھے اگر مسجد ہی کھڑے تھی حالت نماز ہی چیز او بلغم آ گئی ہے فضلہ آ گیا ہے بدن دا بلغم ہی سڑے نہیں ہوئے سارے کو سڑے نہیں کھنگار کھنگار آ گئے ہیں تو پھر نہیں کرنا بابا بطول دا آدھے شفا سمجھ کے نکل مانی تیرے جسم دے جڑے جڑے حصے تو گزر دی ویسی ہوں دیاں بیماریاں نو ٹھیک کر دی ویسی بظاہر بیماری ہے مضر ہے لیکن اگر نیت ٹھیک ہے ہوا شے بولو شفا تو جناب ایدی نیت ٹھیک ہوئی نہیں نا جڑا حضرت موسیٰ دی توہین کردہ جو توہین کی خرد سے موسیٰ کی شبیہ بنے اللہ اسے فرعون کے لشکر میں نہیں ڈوبنے دیتا اور جو نیت میں جس کی نیک اور حسین کے ذوالجلال کی شبیہ بنائے سمجھ آ رہی میری پھر جناب اعتراض ہوتا ہے کہ یار کی کیسے لوگ نے کہ اپنے آپ کو مار دینے اور کسی اور کو مارو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو مارو میں قرآن سے دکھا دوں حالانکہ ان اللہ لا یغفر وان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اس کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اس کے متعلق اللہ کہہ رہے ہیں میری مشیت کی مرضی چاہے تو چھوڑ دے اللہ شرک معاف حضرت موسیٰ دی قوم شرک کیتا شرکی کیتا نا جنہاں اس خدا نو چھوڑ کے اپنے ہاتھ دے بڑے ہوئے میرا خیال بات پسند نہیں آ رہی میں حضرت موسیٰ دی قوم کو پانی لایا ہویا بیٹھے تو پانی لایا ہویا شرکی کیتا نا تو جناب نبی واپس آیا 40 دن بعد آکھا کتنے دن آئی 3 دن آیا کتنے دن بعد کتنے دیاڑے بعد گئے 10 ایک لطیف جی اشارہ ہے جتوں نے سمجھ آ گیا حضرت موسیٰ فرمایا ایک گمراہ ہو گئے ہو تو آڑے کو 10 دیاڑے ہی برداشت نہیں ہو میری روح کو اسی وقت پتہ چل گیا کہ امت موسیٰ کی ہو یا محمد کی 10 دن سے بھی برداشت نہ ہو وہ گمراہی ہو جائے اور اللہ دے نبی سانو تو وعدہ ہی نبی واپس نہ آسی اسی کا آ گیا ان کوئی سارے بارے فرمایا میرا شریک کا بڑھایا نہیں کوئی اور نبی بناو آتا اللہ ہی میرے تھے پھر بھی میری اللہ نہ مالک ہو اور شریک بنایا ہوئے ہوں دا
میں اندے کول پوچھ گل ہے کہ نجم معاملہ ہا حضرت موسیٰ دی امت دا تے اللہ دا اس واقعے نو قرآن وچ رکھن دی کیڑی لوڑ ہے؟ اگر ہمارے لیے اس میں کوئی پند و نصیحت کا پیغام پنہا نہیں ہے تو اس بات کو قرآن میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ساڑھے لئی پیچھے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اگر توبہ قبول کروانا چاہتے ہو تو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔ چھریاں لے کے حضرت قوم موسیٰ 70,000 بندہ اپنے آپ کو مارن لگ گیا، بیشتر شہید ہو گئے، کچھ بچ گئے، تب جا کے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ موسیٰ دی قوم شرک کر کے چھری چلاوے، اللہ سے شرک جیسے گناہ کی توبہ قبول کروا لے اور میں محبت حسین میں چھری چلاؤں، کسی دوسرے کی خاطر اپنے آپ کی جان کو، اپنی جان کو اذیت میں ڈالنا، یہ جی کہاں کی عقل مندی ہے؟ آجا بھی آجا ایک درود پڑھ لو محمد ایک اور بھی وہ کیڑا نبی آ گئی، میں بس آپ سے گل سن لو اس کے بعد میں صاحب کیڑا نبی آ جنہوں آگی جلائے جلدہ کا دشمن ہے، خدا ہے دشمن ہے، آگی سٹا آنا حضرت شجرۃ الانبیاء خلیل خود کس سٹائی انہیں سٹایا کہیں نمرود دشمن خود یہ کیا آئی وہ پورا میں ایسی جگہ ویکھیں ہوتی اجے تھی جنہیں نا باوا نہیں ہونی سبزہ نہیں ہوتی جتے آگ جلائی وہ نار ہوتا جڑا محلہ ہی ہوتے کچھ آثار ہیں وہ ہائی تو بلند و بالا لیکن وہ تھوڑا رہ گیا کوئی نہ کوئی آثار نال ایک نبی دی قبر بھی ہے کہ وہ زیارت کر کے پورے ملک دی لکڑ جمع کرائی گئی سکیم میں بنی کہ جھولا ہو سی وچ نبی ہو سی جھلایا جا سی اگ دے سنٹر ہی جا سی رسی کٹ بلایا گیا جھلایا گیا قصر نمرود دی آخری منزل تے دشمن خدا نمرود تماشا ویکھ رہے جھلاندے کیویں رسی نو کٹ دے کیویں نبی جاندہ کیویں تے معاذ اللہ جلدہ کیویں گل ذہن وچ رکھ رہے اس دور دے نمرود تو لے کے اس دور دے نمرود تک بھائی بڑھن والا نہیں سڑا ہمیشہ دیکھن والا سڑا یہ نمرود کلا نہیں ہندی بیٹی نال کری 10 سال سن لکھنے بچی تھی وہ نمرود بھی دیئے دشمن خدا بھی دیئے مسلمان تو ہے نہیں نمازہ پڑھیاں نہیں روزے رکھے نہیں آج ہاں کوئی نہ اس ویلے باقی کوئی عمل کیتے کوئی نہیں رہی مشرک دکھاری تھی بس جنوں دیوے چاہ وہ دینے پہ آ جائے تو ایک آتش پرست کے بیٹے کو سلمان بنا دے نہ دے تو کسی نبی کے بیٹے کو الہلان بنا دے ان دی مرضی ہے جنہوں دے وچا اس بچی اپنے دل لچنا سوچنے شروع کی دے بے ضرر جیاں انسان ہے ابراہیم کم بڑے چنگے کر دے خدا وطی نہیں شروعنگا انہیں مقابلے چایا کھڑے میرا پیو کم بندیاں آلے نہیں کردا
کرویندا خدا سادات و مومنین اس بچی دل اچ بے دل نہ رابطہ کیتا ہے کہ میرا اللہ میں نہ انہوں سمجھا سکتی ہاں نہ انہوں بچا سکتی ہاں، اتنے تی رسی کٹی گئی، میں نہ اسے سمجھا سکتی ہوں نہ اسے بچا سکتی ہوں، اس پہ اختیار نہیں، اس پہ نہیں، اپنے آپ پہ تو ہے۔ جسے بے جرم آگ میں جلایا جا رہا ہے اس کی محبت میں اپنے آپ کو تو آگ میں گرا سکتی ہوں۔ نمرود دی بیٹی چھلانگ ماری بھاج کتے اللہ بڑا ناراض ہوتا ہے جڑا اپنے آپ میں تکلیف دے ہوئے ایدے تے کیوں نہیں ہویا؟ اللہ دا حق بندا آئی نا بھی مشرک دی دیئے نمازاں نہیں پڑھیاں کوئی واجب کم نہیں کیتا دٹھی بھی آپ پہ میں نے امام زمانہ دی غیبت کبرا دی قسم فوراں جبرائیل کو حکم دیتا ہے ایک ہن نمرود دی تھی نہ سمجھیں میری کنیز سمجھیں یہ ہن نمرود دی بیٹی نہیں یہ ہن میری کنیز پروردگار کی کرنے حق گزار کرنی ہے فرمایا وہ تو ہو گئی کرنا کی فرمایا ونی ابراہیم دی محبت دی بیٹھی وکھری راوے اس نے اپنے آپ کو تکلیف دی ہے جس کی خاطر اسے اسی کے ساتھ جا کے بٹھا جو ابراہیم کی خاطر اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرے بیٹی مشرک کی بھی ہو تو اس کا بیٹھنا نبی کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں حسین کی خاطر اپنے آپ کو تکلیف دوں میں حسین کے قدموں میں بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ ہاں بس مولا کو زندگی کا تو یہ تو محبت امتحان ہی ہے بلکہ مودت ہے، محبت علیہ اور نہیں، مودت اسے کہا جاتا ہے جس پر محبت کو قربان کیا جائے، جسم نال محبت ہے، اگر جسم قربان کر سیں تو بن سی مودت۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں سہل بن حسن خراسانی تیرے 6ویں امام کل بیٹھے ہیں، مولا قیام کیوں نہیں کر دے، لڑ دے کیوں نہیں؟ کوئی توڑے شیعہ تھوڑے خوراسان بھرا پہ توڑے شیعہ نہ مولا فرمائے انہوں نے گل نہ کر اپنی گل کر تو ساڑھا شیعہ ہے مولا میں ورگا تو پھر کوئی ہو سی میں توڑے کول آ گیا فرمایا تو میں نو مندہ ہے جی مندہ میری مندہ ہے مولا مندہ فرمایا تنور جلدہ پہ کہ میں حکم بھی دینا جا بچ بے خوراسانی ہی میں پیچھے آتا ہے جی میں ملنا ماتا کو بھج دے مولا تو سا رحمت بن کے آئے ہو یا زامت بن کے اسد والا دامن پھڑیا سی کہ اتھو بچے سن کہ اتھے جلان لگے پر میں پھر بہ جا شیعہ تنو میں بھی کھانا اسی اسنا ہارون مکی نمودار ہوئے مولا دی نالین مبارک ہاں اللہ آندے چودہ آندے میرے مولا فرمایا ہارون مکی نالین اتھے رکھ حجت خدا دا حکم ہے تنوری چاک جلدی پئیے وچ بے مولا دی نالین سجے پاسے رکھ گیا دے مولا کلہ باما یا بالا سمائد باما مولا فرمایا کلہ مطمئن نوکی میں بیٹھے جی میں کسا مجلس حسین مجلس ہے وہ مولا ویکھے ہو تو ہاں بھئی خوراسانی صاحب کنے جی نے توڑے کو اتنے کی ہو جائے شیعہ مولا ہی ہو جائے تو کوئی مولا کسا انہوں نے پہ پوچھتے ہو تو مدہ پتہ تک کرو چمڑا جھلس گیا ہو سی ہڈیاں پگل گئی ہو سن لوگ تھوڑے اٹھ گئے ہو سن فرمایا جاؤ بات تکیدہ جا آپ تھال ہٹا کے دے سال بن خلصانی آدھے میں تھال ہٹا کے ڈٹھے تا تنور کوئی نہ جنت باغ ہاں ہورا پکھا پہیاں چلے
سادات مومنین میں نے گنہگار اکھی نال پڑھے کہ جو مومن بھی جنت ویسی نا مومن مولا کرسی نا سجاد سے انشاء جنت ویسی نا مومن تو وہ باقی ہر شہر دے باروں بھائی پاس بنا ہوئے تو جنت وہ شہر ہے جنہ بھائی پاس ہی نہیں جنت وہ شہر ہے اور جہنم رستے سے یہ میں مثال طور دے بندے اتنے آنے تو کیڑا پنڈ آنے پیچھے شہر ہے تو ہو کے آنے یہ جہنم پہلے جنت کے جس جنت کی جمجنے جہنم ہی چون لنگ کے بجنے تیرے مولا سے پوچھا گیا اچھا بتا یہ کی وجہ ہے اللہ کو کوئی فنڈ دی کمی ہے بھی اللہ سجے پاسے یا کھبے پاسے کوئی بھائی پاس بڑا چھڑتا ہمیں تو ہو کے لے چلے جاؤ نہیں جہنم میں تو گزارا کیوں ہے پتہ تو لگے تو آپ علی دے بغض دی سزا کیا ہے اگے جا کے تو انہوں پتہ لگے جو محبت علی دی جزا کیا ہے یہ جڑا بھال عذاب ہے نا یہی دشمن علی واسطے سمجھ آ رہی ہے میری بات تو مولا پنجویں سرکار میں فرمانے نے کہ مومن جہنم میں سے گزر رہا ہوگا مولا کہ بھاگ کے گزریں گے فرمایا نہیں میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ابھی گزر رہے ہوں کچھ تو جاتے جاتے رک جائیں گے اور کیوں رکے ہاں وہ فلان رشتہ دار آ رہا ہے اس کے انتظار میں وہ مولا جہنم ایک بھاج کھڑوے سن کوئی تسبیح پڑھ سن کوئی ورد کوئی وظیفہ فرمایا نہ تسبیح نہ ورد نہ وظیفہ مومن مطمئن ہو کے کھڑا ہو سی جہنم دی آگ فریاد کر کے آکسی مومن جلدی لنگ جا تیرے نور نال میں ٹھڈی پئی ہونی تیرے نور نال میں ٹھڈی انہاں دی محبت ہوئے تو بھائی چی نہیں سننے ایک جملہ ہے انہوں کی یاد ہے ہونے آپ کو تو میں تھوڑی نظر کر چاہتا ساڑھے برادران اہل سنت دے دوسرے خلیفے میرے مولا علی دی مدہ ایسے لفظاں نال کی تھی جو قلم نور ہوئے تے جبین بور ہوئے تے بندہ جملہ لکھ لیا حضرت عمر فرمانے نے کہ علی کی محبت مخلوق کے لیے جنت ہے پروردگار میرے بوجھوں کو علی کی محبت کے ذریعے سے مجھ سے ہٹا دے آگے فرماتے ہیں اگر محبت علی کا ارادہ کافر جہنم میں بیٹھ کر لے اسے جہنم کی آگ نقصان نہیں پہنچا سکتا محبت علی کا ارادہ وہ جہنم ہی کرے تو انہوں آگ حضرت عمر آپ نے طرف نہیں فرمایا حضرت عمر رسالت میں آپ کو سنی بدیں ایک یہودی مدینے جڑا ہاں یہودی لیکن علی نال بڑا پیار کرتا تے وہ یہودی ہو کے مر گیا تے بندے رسول کو لا گئے بڑے فضائل پڑھنا ہمیں علی دے شیعہ دے وہ یہودی ہو کے مر گئے کی بنے گا فرمایا جائے گا بھی جہنم میں جنت بھی نہیں جائے گا جائے گا بھی جہنم میں اور جلے گا بھی نہیں مولا وہ جلے گا کیوں نہیں فرمایا علی سے جو نہیں جلتا تھا جہنم میں جوئے ون سڑ سڑ جڑے گی تھا ہی مولا علی کو سڑ سڑ دوزخ بھی ان کے جرم کی پوری سزا نہیں سمجھ آ رہی ہے میری بات یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر ہاں یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر نقص حیدر بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے نعرہ حیدری مولا تھوڑی عبادت قبول کرے یہ شاعر حسینیت حصہ ہے علم با اور اسے سایہ کرنے لواء الحمد صورت اسے سادات مومنین نہیں رسن دے علماء عباس کو زین پہ زیادہ مارا نہیں یا زمین پہ زیادہ مارا ہر کہیں دی شبیہ بن دیئے جنازہ جنہوں تسی کیا دے اور تابوت
آدھے ہو نا اج فلان سرکار دا تابوت برآمد عباس دا علم علماء نجف سے پوچھا گیا کہ عباس کا جنازہ کیوں نہیں برآمد ہوتا؟ انہاں فرمایا جنازہ ہوتا ہے جہاں میت مکمل ملے. حسین بلندہ دبوری ہے کہ عباس مکمل ملا نہیں. پاکستان عباس دا علم برآمد ہونا ہے کہ مولا تو انہوں کربلا دی سواری شیعہ سنیاں نو نصیب کرے. کربلا عباس دا تابوت برآمد ہونا کدو ہونا 10 محرم انہوں نہیں 9 انہوں نہیں 8 کو نہیں 7 کو نہیں 6 کو نہیں. کربلا دے شیعہ 5 محرم دی دیگر عباس دا جنازہ اوہلے برآمد کروینن جنہاں سین دا خیمہ پٹوینن. ساری عکس بندی کر دیں نا سارا آونا خیمہ دا پہلے لنگنا تے پھر خیمہ دا پٹیمنا. 5 محرم کو جنہاں سین دا خیمہ پٹوینن. بنی اسد دے جوان عباس دا جنازہ چینن تے حسین دی قبر دے سجے پسے رکھ کے آدھیں اکبر دا بابا پھرا اجو کا مر گئی ہے تو ڈامی کو بدا لڑیندہ میں تو ہوں لے مر گیا جنا بھین دا خیمہ بدا پٹیندہ. سادات مومنین ایک بیا موقع لکھا ہے علماء مقاتل کہ عباس اس موقع بھی مر گیا. وہ کیڑا موقع 9 محرم دی دیگر غازی مولا ایک منظر دیٹھے. کیڑا منظر؟ خیمہ چھوٹے چھوٹے بچے مٹی تے ریت تے مٹی نہیں ریت تے سائن کے تے کھود کے تلو ٹھٹی مٹی کڑ کے ایک بے تے ہاتھ تے پائے ملیں. یہ منظر بھی عباس واسطے موت کو لٹکا. بڑی پیاس ہے کربلا. یہ 10 محرم دی رات پریشان ہو گئی یزیدی افواج کہ لگتا ہے کہ خیمہ چھ پانی پہنچ. انہاں ایک جاسوسہ عورت نے بھیجے کہ جا پتہ کر رون دی آواز نہیں آنی. پانی پہنچتے نہیں. یہ جاسوسہ عورت مخبر بن کے گئی ہے رون دی ہوئی کچھ آئی ہے. ابھی پانی نہیں پہنچا وہ رون دے ہیں انہوں دی آواز نہیں نکلی. رونے کرو تو آواز تھوڑی کڑ چھوڑی کرو جو ہے حسین کر کے رونا جعفر صادق بھی سنتا تھا. میرا 6واں امام جو نہیں روے آتا ہے حسین کر کے روے. وہ رون دے ہیں نا آواز نہیں. تیجا موقع جس ویلے عباس مر گیا تو بسم اللہ دا ثواب ہوئے آغا نسیم عباس رضوی صاحب سارے آمد خرسیال لاہور لانے ہیں. آغا صاحب فرمانے ہیں ماشکی سمجھیں دے ہو چلو سارے اہل سنت برانا سمجھیں تو سمجھیں دے ہو. ماشکی مانتے کھڑ کے آخری دفعہ معصومہ کو لکھا. معصومہ باب حضور دے ہتھاں تے آخری دفعہ چاچا آغا سے فرمانے پھر نہیں دیکھ سکے. ماشکی دریا پہ سو گیا. معصومہ شام چلی گئی. یہ دریا سے اٹھا نہیں وہ شام سے مڑی. اور سادات مومنین میں ایک میرا زوار ہونے دے ناتے ایک تجربہ ہے. زوار ہونے عباس کی قبر دینا عباس دے پتران دا ایڈا نا نہیں چویندہ اتنا سکینہ نہ ناچ. سکینہ دی قبر دے ایڈا معصومہ دے بھائی چاچا دا نا نہیں چویندہ اتنا عباس دا ناچ. پیو دی لاش آمنی ہوئے میرے خیال میں زیادہ پڑ گیا. میں گھڑی والے پاس دیکھا ہی نہیں معذرت معافی. پیو دی لاش آمنی ہوئے نجم
سب تو اگے اگے نا پتر کھڑتے. کون کھڑتے؟ حسین آدھے جنہ میں غازی دے ٹکڑے چاہ کے ولا مشق دے علم دے پرزے فضل پیچھے کھڑا ہا سکینہ آگئی. دے وقت پیو دے دیکھ کے تھی حسین دی گل کی میرے کچھی دے مزاج دے لفظ تو سمجھ آ گئی کہا گئی نہ آئی تو پھر میری پہ نوکری میں نے آندہ ہی ہو کچھے. پیو دے دیکھ کے آدھی بابا او جو نوکر سڑویندہ ہا تیہ بھی نوکر سمجھے. بابا تو ساریاں لاشاں چاہ کے گھنے اور دے پتر دی لاش ہی تے چاہیے تے اور دی لاش ہی چاہیے حبیب دی لاش ہی چاہیے بریر دی لاش ہی چاہیے تے میرے چاچے لال فرق کرتے اکبر دی لاش تے چاہیے چاچے دی لاش کیوں نہیں چاہیے. حسین منہ تے ماتم کر کے آدھے اکبر دے بازو ہیں میرے چاچے دے بازو پر معصومہ میں چکدہ رہیاں میرے کل چویدانا ان رل گئے ہو مجلسی میں نے آقا نے شیعہ دی سنیاں دے مجمع میں نے نہیں پتہ لگتا پیا بھی شیعہ کہڑے دی سنی کہڑے میں نے سارے مسلمان مومن پہ لگ دے ہو. بابے تو کن چکی تھی سیدھی خیمہ دو مو کر کے آدھی پھوپھی آلیا اپنا برکہ پائیا میرا برکہ چاہیا میری ماں نو نال بلائیا میں نے نال گلو میدان میرے بابے کو میرا چاچا نہیں چویدہ میرا چاچا کیا اکسی میرا چاچا کیا اکسی تو میں کچھ چاہوں کوئی نہ آئے. حسین میرے درد والے جملے معرفت والے میری ازائی ذاکری دا اساسہ جملے یعنی میری ازائی ذاکری جس تو بڑے ادب دے لفظ آئے کوئی نہیں تو میں وصیت کر چھوڑیے کہ میری قبر تے نا یہ جملے لکھا چھوڑے ہوتے کر تے کوئی پڑھ کے روک نہیں سی میرے واسطے باعث سے بلندی درجات بنوے سی. حسین دید ہوئے کہ فرمائنے جنہوں میں نہیں چاہ سکیا تو چاہ گن سے پیو نے کیا دیئے بابا میرا ایمان نہیں جو میں چاہ گنسا میرا یقین ہے میں ویسا چاچا اٹھی باسی. حسین آدھے خیمے کیویں گنا سے آدھیے میں کانڈ کر کے ٹرسا میرا چاچا میرے پیچھے دو شہید نہیں لڑے کوفے مسلم کربلا ابا اس علاقے والے مسلم نہیں لڑا مت میں کہے کمارا کوئی میرے پترانو مارے. عباس نہیں لڑا مت میں مارا کوئی سکینہ نو مارے. چونکہ حسین پہلے متنبع کر چھوڑائی خول زرا ایویں آئے سارا چنگی لباس پاک حسین آدھے کدے چلے آئے آدھے پتہ تیوی نہ میرا اکبر مارا سیادہ آدھے تو جتنے بندے مرے سے ایک ضراب دا بدلا میری بھیڑ پچھا مجھنے اس واسطے عباس نہیں لڑا مت میں مارا کوئی سکینہ نو مارے. میں سیدہ جھولی چاہ کے دعا کردا وہ جہاں ونجنے کھیں جتے سجے بازو قلم ہوئے جتے کھبے بازو قلم ہوئے بازو قلم تھے عباس پرواہ نہیں کی تھی ڈھا نکلی ہے غازی دی ہوئے لے جلے حرمے دے تیر مشک چاہ جدوں کوئی مرد ہے انہیں بدنی جو روح نکل دی غازی دی روح کیویں نکلی جیویں جیویں مشک چوپانی 4 سالہ دی حسین دی دیا دیئے بابا جان ہون
دا مینوں چاچا وکھا حسین کمری چنات کے بلند کیتے بچی ڈٹھائے بازو کوئی نہیں گھوڑا بھجدا وجے پیو دے قدمہ تے متھا مار کے آدھیے میڈا مرن دے آدھیے واس لگ گئی تے اپنا چھاڑ گیا حسین آدھے تو اپنے دوان میں اپنے دوان وجہ دے میں تو دور نوان نا دور سنگ دا کوٹ کمر حسین لگی گئی ہے میں جیدہ نہیں میں دا جان غالی میں دلہ سادات مومنین کوئی غریب ہی مرے کچھ رسومات رجم یہ شناختی نتی ہوئے جن وارے سے کوئی نہ ہوئے کفنوں کوئی مل ہوئے کچھ رسومات کیڑیاں ہوں دیں کیڑیاں غسل کفن جنازہ تلقین قبر گلخان چلی سوان وارث ہوئے تو برسی بھی کرا لیں پہلی رسم کیڑی ہے جدہ کوئی مرے بندہ کراچی مرے اس پنڈ دا ہوئے ہلے ڈیڈ باڈی روانہ نہیں ہوندی پنڈ اچ اعلان ہوئے فلانا مر گیا میں کو غازی دی علم دی قسم خادم حسین گھاگری صاحب دے لفظ وہاں کے بعد شہید عباس جایا کہ اکبر دا بابا میری موت اعلان نہ کرے تو اعلان کرنا تیرے دشمن نچن لگوے تیریاں میری روڑ جڑا حسین آئے بھئی مدر جنہ حسین آئے اے علم بم دھماکے بھی ہوئے میری قوم دے غیرت مندہ انہوں نے جھکن نہیں دیتا حسین آئے آکے نٹھے غازی علم کو زانو ایک پاتا ہوئے یہ علم کہہ دی وجہ تو موت لگے غازی شریف غازی تو زیادہ تو نہیں حسین آئے میں آکے نٹھے میرے بابے دی تصویر ریت چرلی ہوئی لیکن بازو بھی نال کوئی نہیں عباس شلطن سمجھ آوے عباس علم نزانو اچھ رکھو حسین دے غازی اے علم تیرے تو زیادہ عزت دار تو نہیں زانو اچھ کیوں رکھا ہوئی یاد اکبر دا بابا تیری سکینہ علم کھڑی رہے مدہ علم جنے کو پتہ لگ ونجے میرا چاچا لگے سیدہ نے سکینہ ودی گلے دیئے ہوئے میرا بابے دیا شکل آلا حسین پھرا دی لاش پر کھڑ کے تھوڑا دی آواز میں بھی ساؤنڈ ڈالا ایک سوال کیتا ہے قاضی جواب دیتا ہے حسین پھر آؤ تو چھڑ بھی آئے حقل مار کے آدھے ہے دستور اور سوارا بالا دیکھو چھجے بچے ماتم کر ماتم ہاتھ پائے کیویں لکھا ہے غالی وہ گھوڑے تو میں گبابے شالا یہ ہاتھ منج لگے عباس دی قبر لایا ہے ہائے تو
کئی بند پرانے مگر شاہ جی کئی بند پرانے جڑے منظور نہ لگے نجم اس دور اچھی بند لکھنا کوئی جرم نہیں پتہ نہیں شاعر کون ہے میں غازی دی ذریع قرآن اللہ کے بند پڑھ کے بڑا رو حسین بھرا کچھا من لگا اپنی کمر دے زور دی کمر دے تلو حسین نا یہ میں ہاتھ لیتا غازی آدھے میری لاش نچا میں اکبر نا الوایا میرے داریاں ایویں ڈیک کے تلیاں تے اوکھا اکبر تیرے گل وچ اکبر بئی پائیاں تیرا پتر حسن تے نبھایا میری ہے مجبوری ایتائن بھراوان دی حالت معصومان دی کے حالت باتم اللہ وینی پڑھ چھوڑا بسم اللہ دے سواب ہوئے عاشق سنگ قیامت مروم سالت چاہتا ہے وین پڑھ دا ہے پتہ نہیں کسے کسی دے بزرگ دا لکھا ہوتا وہ فرمینے حسین دی تھی چاچا تا نظر نہیں آتا علم ودی دے دی علم دلے کے ودی آدی ہے ہی کواری خیمے آ چاچا چاچا مڑے آ چاچے دے الحمدللہ کہ علی قسم چوال ہے سادہ کوئی نہیں تیرے سوا چاچا چاچا میں پتہ ہے میں بھی تسیاں میرا اسرار بھی تسائے چاچے دے الحمدللہ کہ کھڑی آدھی ہے پانی نہیں مل جاتا کھولی ونجے اسامنی رب دی میں نو پتہ ہے مجلسی کئی بندے آبانن جیڑے تیاری تے رونن کئی بندے آبانن جیڑے بھی چھوڑے تے رونن کئی بندے آبانن جیڑے مقتل تے رونن کئی لوئی آبانن جیڑے برکے کو رونن چاچے دی علم تو دے کے آدھئے یہ دے شرام تسو ریچنا چڑیا جڑے مجلس آخری سمیت کے سننا ہے بیٹھے ہو امام حسین دی مجلس آخری سمیت کے ہاتھ کھول گئے جے مادمی دا ہویا تلقسی سارتے فضا کے دامن نپے کوئی آدھی آئی باغیچ ملے باغیچ ملے بنائے چاچے دے علم دڑے کے آدھیے میں ونجنے سا مدے نہیں ونجنا سارتا ماتم ایک واری کرنا للا علم پاک سامنے نا اجازت ہے میں انہوں جھڑن پڑا پاکستانی کون میرے حل کرے میری دیوالا جلے وقت میں مقامات وقت علم دی زیارت کرواویں چمائے زیارتہ کرائے کچھ منگ لوائے خیال کرائے بتا سکینہ آئی پاکستانی 10 محرم خونی ماتم ہوئے ہوندے جنہ ذل جناوے لاہور میں آپ ایک کبوتر چھوڑے ہوئے میں کتھائی تابوت آوے کربلا 10 محرم خونی ماتم تھیندہ ہوئے جنہ غازی دا علم چھاندہ ہے سکینہ دے دی ہوئے دی ای علم چھتا ہے میری سین دے ساتھ چادر ڈھلیے